أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ہم دنیا میں اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے۔ اور عقل مندی کی علامت بھی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنا، یہ طے شدہ چیز کہ آپ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ دنیا سے دنیا بنانا یہ تو بنیے بھی بناتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی بناتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنے گی، بلکہ دنیا سے آخرت بنانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مانگے اللہم اعنی علی دین بالدنیا، اللہ دنیا دے کر دین میں معاون ہے کہ دنیا تو دین میں معاون کے لیے ہے، یہ مانگا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مانگے اللہم اعنی علی دین بالدنیا، کہ دنیا کیوں دے؟ تاکہ دین میں معاون بنے، مددگار بنے، کہ دنیا دنیا بنانے کے لیے، دنیا دین بنانے کے لیے، کہ دنیا دنیا بنانے کے لیے، کہ دنیا آخرت بنانے کے لیے۔ اللہم اعنی علی دین بالدنیا، آقا مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ بار بار ایک بات فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت میں نبی ہے ایسے دعا میں بھی نبی ہے، کہ ہماری ایک چیز کی رہبری اور دعاؤں سے مسائل کا حل سمجھائے اور دعاؤں کو زندگی کا سبق سکھائے، کہ دعا میں پوری زندگی کا نچوڑ سمجھائے کہ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں تو زندگی کا معیار بھی یہ ہو کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں اس کی تیاری میں لگے، اگر وہ تیاری میں لگ رہا ہے تو وہی چیز مانگنے میں جلد پڑے گی، یقینی بات ہے۔ اب اس کی سوچ میں، اس کی فکروں میں اللہ کرے آخرت آ گئی تو یہ اللہ سے جب دعا مانگی گا تب بھی اس کے سامنے فکر آخرت مستحضر ہوگی۔ یہ بات آخرت کا استحضار اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے، آج ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ آخرت کا استحضار ہی ختم ہو گیا، موت کا استحضار ختم ہو گیا، موت اور بعد الموت کی زندگی کا استحضار ختم ہو گیا، اس کی آپس کی تذکر و مذاکرہ ختم ہو گیا کہ آپس کو اس کے تذکر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، دنیا کا وقتی نفع تو اسے خوش کرے گا اور دنیا کا وقتی نقصان اسے رنجیدہ کرے گا، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا نفع اور آخرت کا نقصان اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایمان والے کی شان کیا بتائیں؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا محمد جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو تو سمجھ کہ تو مومن ہے۔ یہ بات نیکی کیا کرے؟ خوش کرے، اور گناہ کیا کرے؟ کہ غمگین کرے، کہ مجھ سے چپ ہوگی، مجھ سے بھول ہوگی، مجھ سے غفلت ہوگی، تب تو یہ سمجھو کہ یہ ہے ایمان کی علامت۔ تو یہ بات ہے، محنت کا خلاصہ یہ کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں دنیا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کہ دنیا سے ہم اپنی آخرت بنا، یہ سب سے بڑی مقصود چیز ہے کہ ہر وقت اس کا استحضار ہے کہ میرا قدم جو اٹھ رہا ہے یہ قدم مجھے اللہ تک پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے غیر کی طرف دوڑ بڑھا رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کروا رہا ہے، یہ اللہ سے دوری حاصل کروا رہا ہے۔ میری یہ قدم کا اٹھانا میری جنت کے سنوارنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ جہنم کے تیار ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میرا یہ قدم کا اٹھانا اللہ کی رحمت کو کھینچ رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کو کھینچ رہا ہے۔ آدمی حساب کرے میں کیا کروں اور میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میری زندگی کا معیار کیا ہے اور مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا اللہم اعنی علی دین بالدنیا وعلی آخرت بالتقوی، کہ تقوی دے کر آخرت کو مزین فرما۔ مانگنے کی چیز بتائی کہ دنیا دے کر دین میں معاون بنا، تقوی دے کر آخرت کو مزین فرما۔
تو تقوی کی زندگی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تقوی کے ذریعے سے جب آخرت بنے گی تو دنیا کے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے، کہ الگ الگ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات پکی بات کہ تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ تقوی کے ذریعے سے سارے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، بلکہ کیا فرمایا یتقی اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ کچھ علماء ہم تو یہ کہتے ہیں ہر جگہ سبق سناتے تھے علماء کی سنت، اپنا سبق سنا کہ تاکہ کوئی رہبری ہو تو ہو جائے زندگی یہ بات۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، یہ کہا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے تنگیوں میں سے راستے بناتے ہیں۔ کہ راستے بناتے کیا ہو رہا ہے کہ تنگیوں میں سے راستے اللہ بناتے ہیں، بند راستے کھولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا عامتاً شکایتیں آج عامتاً یہ شکایتیں ہیں کہ بس معلوم نہیں ہوتا ہے، آخر تک میں کسی کام کو لے کر جاتا ہوں، آخر تک پہنچتا ہوں پھر کام رک جاتا ہے۔ سچ بتاؤ یہ لوگوں کی زبان پر ہے نہیں ہے بھائی، ہوتا نہیں ہوتا، بس چھلے پہنچ آخر تک میں پہنچا اور معلوم نہیں کیا ہوگا کہ کام اٹک گیا۔ اس کا تعلق چیزوں سے ہے، اس کا تعلق پیسوں سے ہے، اس کا تعلق نقشوں سے ہے، اس کا تعلق عہدوں سے ہے، اس کا تعلق ڈگریوں سے ہے، یہ ہمارے یہاں بہت سارے ہیں کچھ ان سے، تو وہ اپنے شعبے کہتے ہیں بس یہ بس سمجھیں گے کہ آخر تک پہنچا اور اٹک گیا۔ کہ اس کا تعلق چیزوں سے، پیسوں سے، نقشوں سے، عہدوں سے، کرسیوں سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق قرآن کے تقوی سے ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ چلو، کیونکہ کیا ہوگا کہ اس سے تنگیوں سے راستے بنیں گے، ناممکن کو اللہ ممکن کرے گا، اور اللہ رب العزت بند دروازے کھلوائے گا، اپنی قدرت کاملہ سے کھلے گا کہ بند دروازے اللہ کھولیں گے۔ ہاں کہ کیسے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کھولے، یہ دروازے بند تھے اور زلیخا نے تو سارے راستے بند کر کے ان تک پہنچی ہوئی تھی، اور کون تھی ایسا کیسا تو معاملہ تھا نہیں کہ چلو چل چلاؤ عورت تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا، ہاں یہ کیا تھا، لیکن کیا ہو گیا کہ میں اللہ کا خوف مانا کہ وہ تقوی کی بنیاد، وہ تقوی کا معیار، اور اپنا آپ کو چلانا شروع کر دیا بچنے کے لیے، تو سارے بند راستے کھلنے شروع ہو گئے، اور یہی سبب یہ بن گیا کہ جو اللہ رب العزت نے عقل تو کہہ رہی تھی ذلت کی خائبیں ہیں، اللہ نے اسی کو عزت کا معیار بنا دیا، اور وقت کے بادشاہ کے تختے پر اللہ نے بٹھایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا، ایک امتحان کے بعد اللہ نے وہاں تک پہنچایا، وہ نہیں ہوا، یہ بنیادی چیز کہ بند راستے اللہ کھولتے اپنی قدرت سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ چلنا شروع تو کر۔ آج اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، تقوی کا ڈیفینیشن بڑا بھاری کر دیا ہم کہ ہم سب کے لیے مشکل ہے تقوی کہ تقوی تو بڑے لوگوں کو کام نہیں، تقوی بہت آسان چیز ہے، اللہ نے جس چیز کا بھی حکم کیا نا وہ بندوں کے لیے آسان کر کے رکھی ہے، کسی چیز کو اللہ نے بھاری نہیں بنایا، بندے اسے حاصل کرنا چاہے اور اللہ اسے آسان نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پکا کا وعدہ یہ ہے۔ پھر کا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ کیسی روزی دیں یہ حساب، کہ کیسے کہ منڈی بنانے سے، اس کے بارے میں کہا کہ بے حساب روز دیں، مل بنانے سے، فیکٹری بنانے والے کو، کہ اچھا شو روم بنانے والے، کہ اچھے سے اچھے مارکیٹ میں جس کی دکان ہو کروڑوں کے حساب سے اس کو ملے گا، اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، اس کا تعلق دکانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق مارکیٹوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق فیکٹریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اچھی خاصی جو فرمائے کہ زمین جائیداد سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو اندر کے تقوی سے ہے، یہ کیا کریں گے؟ ہاں اس لیے میرے پیارے بہت اہم بات یہ ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ جتنے بھی دنیا کے نقشے ہیں وہ سارے سبب ہیں، رب نہیں ہیں، کیا ہے بولو؟
سبب ہیں، رب نہیں ہے. جس کا بھاری کسی بھی اعتبار سے اگر ایمان والے پر کوئی حال آ جاتا ہے نا تو بے باک ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. بھائی روزی کا دروازہ مارکیٹوں سے تھوڑی ہے، اور روزی کا تعلق چیزوں سے نقشوں سے تھوڑی ہے. روزی کا تعلق تو آسمانوں سے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے رزق کے دروازے کھولتا ہے اور اللہ پہنچاتا ہے اپنی قدرت سے. روزی تو آسمان سے آتی ہے. اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے روزی کو دور مت سمجھو. کیوں کہا؟ لو کیا کہا؟ روزی کو دور مت سمجھو. یہ دور معاملہ نہیں ہے کہ بہت بڑے بیفنا پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بڑے پتھر کاٹنے پڑیں گے اور توڑنے پڑیں گے. یعنی یہ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی تدبیر اچھا طریقہ اختیار ضرور کرو، حلال طریقہ، اچھی تدبیر کرو، اچھا پلان کرو، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا کہ یہ سب سے بڑی جہل ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اس لیے جس سبب سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سبب کا یقین اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا. یہ پکی بات ہے. جس چیز سے بھی نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز کا اندر سے پہلے استحضار ختم کرنا پڑے گا. یہ طے شدہ چیز ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی جس چیز کا تاثر اپنے دلوں سے نکالو گے اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے. اور جن چیزوں کا تاثر تم دلوں میں لے لو گے اللہ رب العزت ان چیزوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرنا. کیا کریں گے؟ مسلط کریں، چاہے کوئی بھی ہو اور کیسا بھی نقشہ ہو. اللہ ان چیزوں کو مسلط کریں کہ جن چیز کا تاثر دلوں میں اٹھا دیں. یہ کیا ہوگا کیا ہوگا، بس یہی صبح، یہ میری شام اور یہ میری زندگی کا معیار. اللہ اس کو مسلط کرے کہ بس اسی کو سب کچھ سمجھے اور اسی پہ تیری صبح شام پوری کرے. اور جس چیز کا تعصب دلوں سے نکال دیا کہ اللہ ان چیزوں کو مسخر کرے، تابع کرے. یہ بات یہ کیا ہو، یہ بات اللہ کے خوف کے ساتھ چلے گا. اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے رزق کے دروازے کھولیں گے اور بے حساب ہو. جس کو اللہ کا قرآن میں کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی والے کو ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ والی زندگی کے ساتھ جو لوگ اپنی زندگی کے معیار کو طے کرتے ان کے لیے الگ الگ وعدے الگ الگ جگہ پر فرمائے، الگ الگ وعدے فرمائے اور الگ الگ جگہوں پر فرمائے پورے قرآن پاک میں. ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ میں کہ جس کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جس کے بارے میں فرمایا جو قریے والے، جو خطے والے، جو علاقے والے، جو شعبے والے جو بھی ہیں، یہ فرمایا کہ جب ایمان کے ساتھ میں، تقوی کے ساتھ میں، اللہ کے خوف کے ساتھ میں، اللہ کی ذات کی یقین کے ساتھ میں اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرتے ہوئے زندگیوں کے معیار کو طے کریں گے ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. برکت الگ چیز ہے، کثرت الگ چیز ہے. اللہ مجھے آپ کو معاف کرنا، ہمارا کیا ہو گیا کثرت کی فکروں میں، کثرت اور اس کو برکت سمجھتے ہیں. کثرت کے معاملے 1000 کے 2000 ہو جائے، 5000 ہو جائے، 10,000 ہو جائے، 50,000 ہو جائے. سیلری بڑھ گئی، سیلری بڑھی کیا ہو جائے گی؟ آج مٹھائی لے کے جائے گی. سیلری بڑھی 25 تھی 28 ہو گئی. اچھا 25 تھی 35 ہو گئی. 8 لاکھ ٹکا بھتو بدڑ دی. کیا کہ خوش مٹھائی لے کے جائے گا. اتنا بڑھ گیا، اتنا نظام میرا بدل گیا. یہ کثرت کے تعلق، کثرت کی فکروں میں، برکت کی فکروں میں نہیں ہے. ایک کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے. کثرت و برکت کا بہت بڑا فرق ہے. کہ کثرت پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے برکت کے ہیں. اللہ کی کثرت کے وعدے نہیں ہیں. کس کے وعدے؟ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولیں. برکتوں کے دروازوں سے مراد کیا ہے؟ کہ چیزیں اور نقشے پڑھائیں گے کہ برکت کا نظام یہ ہے
کہ جب جس وقت جہاں وہ اسلام کی جس وقت کی جو ضرورت ہو اللہ اپنے خزانے ویسی عزت کے ساتھ پوری کر دے. کہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، نہ رسوا ہونا پڑے، نہ فضیلت ہونا پڑے، اور عزت کے ساتھ ضرورت آنے سے پہلے ضرورت کا انتظام ہو جائے. یہ بہت بڑی برکت ہے. ہاں یہ اللہ یہ بنیادی چیز جو سمجھائی نا میں. ہاں ایک جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو ایک موقع پر دعا سکھائی. اللہم اغفر فی قلبی رجاک واختار رجاء من سواک. یہ فرما علماء سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے آگے کے الفاظ میں کیا بات سمجھائی جا رہی کہ پہلے تو غنائے قلب اللہ سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے. غنائے قلب دل کی مالداری، پیسوں کی مالداری نہیں، چیزوں کی مالداری نہیں. ہاں یہ پیسے بہت ہوں اور ان کی دل غریب ہو تو کیا نفع. ہاں کہ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. یہ دل کا مالدار بنا. کہ دل کا مالدار کیسے بنے یہ بات. ہاں کہ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے اس کے دل کے دروازے کو کھولتے ہیں. استثنا نہیں رہتا پیسوں کا، چیزوں کا، نقشوں کا، اسی کے پیچھے چل رہا ہے صبح شام اور اسی کے اعتبار سے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مال کی محبت کی علامت میں سے بھی یہ ہے کہ اس کو بار بار گنتا رہے. ہاں گن کر کہ اس کی اور محبت اس کی چاشنی اندر اترے گی. اصل ہے برکت کا کام، چیزوں سے نہیں، کثرت سے نہیں. کثرت کی بنیاد نہیں، یہ برکت کی بنیاد چاہیے. اور اللہ کی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ میں تقوی والی زندگی کے ساتھ میں اس کا وعدہ کہ ہم برکت کے دروازے کھولیں. ہاں برکت کے دروازے کہ جب کسی وقت جہاں کی جو ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے ویسے عزت کے ساتھ پوری کریں گے. چاہے وہ روزی، یہ فرمایا چاہے بزنس مین ہو تو اس کے اعتبار سے، کاشتکار ہو تو کاشتکاری کے اعتبار سے، ہاں ملازم ہو تو ملازمت کے اعتبار سے، وقت کی ضرورت ہو اللہ اپنے خزانے سے پوری کرے. اللہ کے وعدے سب کے ساتھ ایک ہیں. جب اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ چلا، اپنے آپ کو پابند بن کے چلا، اپنی زندگیوں کو پابندیوں کے ساتھ گزارا تو اس کے ساتھ اللہ وعدے پورے کر دیں گے. چاہے وہ سائیکل پر ہو، پیدل ہو، پوٹلا لے کر چلتا ہو یا کرسی پر اے سی میں بیٹھا ہو، وعدے سب کے ساتھ ہیں. وعدے سب کے ساتھ. ہاں کہ لوگ جو بھی اپنے آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ چلائے، تقوی والی زندگی کے ساتھ چلائے، اللہ اس کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے. یہ بنیادی چیز. اسی لیے جب یہ بات ہوگی نا تو آدمی پھر دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے نقشوں میں ملوث نہیں ہو جائے گا اور اسی کو سب کچھ سمجھ نہیں بیٹھے گا. کیونکہ اس کے یقین ہوگا کہ میرے مسئلے تو یہاں سے حل ہو گئے، میں اس کے لیے تو آیا نہیں ہوں اور اللہ نے میرے کل کون سا اٹکایا، کون سی میری ضرورت اٹکی ہے. اللہ اس کی سوچ ایسی بنائے کہ میری ضرورت کہاں سے اٹکتی ہے. اللہ کا شکر اور احسان ہے جب ضرورت آتی ہے اللہ اپنے خزانے میں سے عزت کے ساتھ پوری کرے. جو آتی ہے وہ پوری کرے، اللہ اپنے قدرت سے پوری کرے. بس میں رب کو کہہ رہا ہوں، رب میرا اپنے فضل سے انتظام کرتا ہے. یہ بات اللہ کرے ہم اس کا یقین آ جائے. یہ محنت اس کی ہے کہ اللہ سے کہہ دے میں مسئلہ حل ہو جائے. ہاں مت یہ دعا والا بننا. اسی لیے حضرت انبیاء علیہ السلام دعوت و دعا کو لے کر آئے گے. دعوت و دعا کے ساتھ آئے کہ دعوت امت کو دے رہے ہیں، دعا والے بنے ہوئے ہیں. ہاں کہ دعوت کے ساتھ دعا والے بن رہے ہیں کہ اپنے مسائل دعاؤں سے حل کرتے ہیں اور امت کو بھی اسی کا سبق سکھاتے ہیں کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. کہ آدمی کسی کے ساتھ لڑنے جاوے اور بغیر ہتھیار کے جاوے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہاں کہ بغیر ہتھیار کے جاوے. یعنی اللہ نے اسے ہتھیار دیا. اور کون سا ہتھیار دیا؟ کہ دعا کا ہتھیار دیا کہ دعا سے اپنے کام بناوے. شکایتیں کرنی ہو تو اللہ کے سامنے کریں، مخلوق کے سامنے نہ کریں. اللہ فرمایا آج کیا حل ہو جاتا ہے؟ شکایت. دیکھو عام مطلب شکایتیں بس جس کے ذہنوں میں جس کی ملاقات کرو عام مطلب شکایت 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 شکایت. کیا معلوم کیا ہے، بات نہیں ہوتا ہے، کیا معلوم کیا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بندی کا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہے. اور مخلوق کے سامنے شکایت. اور اللہ حفاظت فرمائے بعض مرتبہ تو ایمان کے خلاف کے بول نکل جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. مایوسی کے بول. حالانکہ آدمی کو مایوسی تو کفر تک پہنچا دیتی ہے. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ پر امید ہوتا ہے ہر وقت. اس نے اپنے رب سے رکھتا ہے. سب سے بڑی طاقت علماء نے لکھا ہے
اللہ کی طاقت کے بعد اگر بندے کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ گمان کی طاقت ہے. اللہ سے اچھا گمان کرتا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے، میرا رب مجھے برباد نہیں کرے، میرا رب مجھے ذلیل نہیں کرے، میرا رب مجھے برباد اور ذلیل اور رسوا نہیں کرے. اللہ سے اچھا گمان، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی طاقت میرے ساتھ ہے، اس کا نظام میرے ساتھ ہے، بس اسے ساتھ لے لیا میرے بیڑا پہ ہو جائے، میرا رب ساتھ ہو جائے، میرا مسئلہ ہو جائے. کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. ہاں، من کان للہ کان اللہ خوش، کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. یہ طے شدہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کا بن جاتا ہے. اب جس کا اللہ بن جائے اسے کسی کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. اور اسی سبق کو میرے آقا نے سمجھایا اور سکھایا ہے کہ اپنا اور اپنے خالق کا معاملہ صحیح کر لو تو مخلوق اور مخلوق کا معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، پکی بات. ہاں، وہاں معاملہ تو یہاں سے صحیح کرو، ہر معاملے میں توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اللہ کو منوانے کے ذریعے سے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوگا بیڑا پار ہوگا، اللہ راضی ہوگا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ راضی ہوگا سلوٹوں میں کام بنتے چلے جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ رب راضی ہو جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے جو ہے نا ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہاں، اگر یہ حالات میں ہیں اور صبر کریں تب بھی اس کی مغفرت اور اس کی بخشش، اور پھر کہ اس کے درجات کی بلندی، اور پھر کہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازوں کے کھلنے کے بعد. ہاں، صبر پر، صبر معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت. ہاں، علماء نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، کتاب بات ملتی ہے کل قیامت کے دن میزان میں بڑا بھاری جو چیز، بھاری بھرکم کوئی چیز ہوگی نا تو صبر ہوگا، صبر. ہاں، اور قبر میں بھی کیا ہوگا بولو، صبر کونے میں رہے گا. اگر دوسرے اعمالوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا نا تو وہ صبر کونے میں رہے گا کہ کل میزان میں تیرا ساتھ دوں گا اور عمل نامے کو بھاری کروں گا. صبر اتنی بڑی چیز. ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لگتے ہیں کہ آپ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں اور کسی چیز کی اونچ نیچ پر صبر کریں. صبر اور شکر ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے. اسی لیے اس کو مانگا گیا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اے اللہ تو ہمیں صبر کرنے والا بنا اور شکر کرنے والا بنا، کہ صبر بھی کریں شکر بھی کریں. آج بھی بیمار ہیں اور بیمار ہیں، بیماری کے عالم کے اندر ہیں اور بیماری کے عالم میں بیماری کے احکامات پورے کر رہا ہے. اللہ کے رحمت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی. تندرست کو تندرستی کا دین سکھایا، بیمار کو بیماری کا دین سکھایا. بیمار کو کیا سکھایا؟ بیماری کا دین سکھایا، معمولی چیز نہیں، ہر ایک کو ہر ایک کا دین سکھایا. ہاں، کہ بیمار کو تندرستی کے جو عمل ہیں اگر بیماری کے عالم میں کسی وجہ سے وہ عمل چھوٹ جاتے ہیں نوافل وغیرہ، ہاں تو اللہ اس کا اجر اس کو دے دے، پکی بات. کیوں بھائی؟ اس کے دونوں ہاتھ میں لٹو، کیونکہ تندرستی کے عالم میں اس نے عمل کیا، جوانی کے عالم میں اس نے عمل پر اپنی زندگیوں کو گزارا، بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اس عمل اور ذوق کے اندر کی وجہ سے وہ عمل میں کوئی کمی ہو کوشش آئے تو اللہ اس کا اجر اسے عطا کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہتے ہمارے لوگ کہ بھائی جوانی کا ایک سجدہ، بڑھاپے کے 70 سجدے. تو بعد بوڑھے لوگ، ہمارے بڑے بوڑھے جو مایوس ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. ارے بھائی مایوسی ہے اس کا کہ جوانی کے عالم میں جو عمل کیا ہے اللہ پر بڑھاپے میں اس کا اجر دیں گے. یہ تو جوانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اپنی جوانی کی قدر کرو کہ اللہ کے نزدیک ابھی اللہ نے موقع دیا، جوانی کا دین سکھایا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ بھائی جوانی کے اندر میں آدمی پر خوف زیادہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خوف زیادہ ہونا چاہیے. اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے اللہ سے. امید زیادہ ہو، میرا رب مجھے بخشے، میرا رب مجھے معاف کرے، میرا رب میری بخشش کر دے. کہ امیدیں زیادہ ہو. اور جوانی میں کیا ہو کہ خوف زیادہ ہو تاکہ گناہ سے بچیں. ہر ایک کو یہ بات سمجھے، ہر ایک کو ہر ایک کا دین سمجھائے.
جوان کو جوان کا دین سمجھائے، بوڑھاپے کے عالم کے اندر میں، بوڑھاپے کے عالم میں کہ بزرگ کو اس کا دین سمجھائے، ہاں اس کو ہر ایک کو دین سمجھائے، بیمار کو اس کا دین سمجھائے اور تندرست کو اس کا دین سمجھائے کہ بیماری کے عالم ہے، اور اس میں اپنا دین کہ اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ فرمائے کہ بیٹھے بیٹھے، نہیں ہو رہی ہے لیٹے لیٹے، نہیں ہے نا اشارے سے بھی عمل زندگی میں، اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہے، کسی سے اپنی بیماری کی شکایت کہ میرے ساتھ جیسا ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں، البتہ شیطان ایسے وسائل ڈالتا ہے، انسان ہے بھائی، انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا، خلق الانسان ضعیفا، اسی کمزور بنایا ہے، اس کے اندر ضعف ہے، تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے مایوسی آتی ہے، ہاں اسی لیے جب بھی کوئی مایوسی کا عالم ہو نا تو اس وقت میں فوری طور پر آخرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے مذاکرے کرنے چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے امیدیں بیان کرتے ہیں، ہاں مایوسی کی بات نہ کریں، اسی لیے کہا گیا بیمار کے پاس جاؤ نا تو اسے امید دلاؤ، بیمار کو اسی میں جا کر ہو ہے کہ تمہاری سچ ایسا نہ کریں، جا کے یا تو بیمار ہو جائے گا، ایسا نہ کریں، شدھ ہے سچ، اب اس کو جا کے یوں کہہ رہا شدھ ہے تو بیچارہ کیا کرے گا، اب تیرا کیا ہوگا، اس کے پاس جا کے اس کو تو امید دلانی ہے بھائی کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، ہاں بلکہ یوں کہا اگر بیمار کے پاس جاوے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے، ایک روایت میں بات ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ رکھ رہا ہے، محرم کے اندر میں یاد رکھے ہو بھائی جے محرم پر نہیں، سمجھ رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد محرم کا ہونا ہے، ہاں اور دوسری روایت میں یہ کہ سر پر ہاتھ رکھے، وہ بھی سب محرم کے معاملے میں، ہاں یہ کہ بھائی مسجد میں سنا تھا کہ بیمار کو سے ملاؤ تو سر پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ پکڑیے تو دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ ساری باتیں سکھائی ہمیں سمجھائی کہ اس پر تسلی کے اعتبار ایسے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور پھر اس کو دو بار تسلی کے کلمات کہہ دیے، یہ بیمار کرسی اس پر کیا ہو، کتنے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، بولو بھائی کتنے، 70,000 فرشتے، ہاں کیسے کتنے، ایک ساتھ، ہاں کب تک کے لیے، اگر وہ ابھی رات کے وقت میں پہنچا صبح تک اور صبح کے وقت میں گیا تو شام تک، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور وضو کے ساتھ گیا تو اگر وضو کے ساتھ بیمار پرسی کی تو کہ اللہ کی حفاظت میں اور رحمت میں رہتا ہے، لوگ معلوم چیزیں کتنی بڑی، صرف بیمار کو دیکھنے جا رہا ہے، ایمان والے وہ کتنا نفع ہو، ہر جگہ نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، ہاں اور اگر اس بیمار نے اس کے سامنے کوئی شکایت نہ کی، دو کلمہ سنے اور ہمت کے ساتھ، اللہ کا شکر اور احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، یا تو کچھ نہ کا سکوت سے اختیار کیا، جو فرمایا کہ اس پر اللہ کی طرف سے اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے شکایت نہیں کی، بخشش کر دی گئی، پھر آگے کیا فرمایا، اگر اللہ کی طرف سے اس کی موت مقدر کی اس بیماری میں اور آ گئی تو یہ پاک صاف شفاف ہو کر مغفرت کے پروانے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، اور اگر اس کی مقدر کی زندگی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ اسے نیا گوشت اور نیا خون دے کر اس کی بخشش کے ساتھ اسے نئی زندگی عطا فرمائے، ایک بیمار کے معاملے میں بات، کوئی پریشان حال ہے، ہاں اور پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں جا کر اسے تسلی کے کلمات کہہ دیے، مایوسی نہیں، اور اسے راستہ بتایا تو حلال کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، آقا والی زندگی کی طرف، اس لیے ہر موقع کا دین سیکھنا مقصود ہے، ہر موقع کا دین، تاجر تجارت کا دین سیکھے، کاشتکار کاشتکاری کا سیکھے، ملازم ملازمت کا سیکھیں، ہاں کہ جہاں سے آئے وہاں سے لاؤ، یہ اسکیم چلتی ہے نا وہ اسکیم چلتی ہے، یہ پلان ہے نا وہ پلان ہے، یہ آفر ہے نا وہ آفر ہے، ایمان والا یہ آفروں میں گل نہ ہو جائے، اس کے لیے تو آسمانی آفر بہت کافی ہے، یہ بات بولا ورنہ اہل القرآن واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگیاں ہوگی، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیں گے، پھر یہ کیوں کسی چیز سے متاثر ہو جاتے، یہ کیوں کسی بات کے اندر میں پڑ جانے اور کسی بات کے اعتبار سے لالچ میں آ جانے، اللہ حفاظت کرے،
اور حرام کا راستے اختیار کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا کبھی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا کرتا، یہ بنیاد نہیں ہے، یہ کسی چیز سے متاثر ہو جاتا کسی آفروں سے، اسکیموں سے. ہاں اللہ کا حکم کا پورا ہو جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو یہ بے چین اور بے قرار ہو جائے کہ کسی بھی حال میں کہ وہ محنت کے راستے سے گھروں کا ماحول بنایا گیا تھا کہ عورت شوہر کو کہہ رہی ہیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے، ہم بھوکے جان تو دے سکتے ہیں، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہ محنت تھی کہ اندر سے حرام کے بچنے کی استعداد پیدا ہو رہی، اللہ کی طاعت پر کھڑے ہونے کی استعداد پیدا ہو رہی. یہ جو حرام میں کیا کہہ رہے ہیں، ہاں بھوکے جان دے سکتے ہیں لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈال سکتے. آج اللہ معاف فرمائے تھوڑے خود مفتی بن جاتا ہے، خود فیصلہ کر لیتا ہے. ہاں اور حالات ایسے ہیں، لوگوں کے پاس مانتے ہیں تو لوگ منع کر دیتے ہیں، تو کیا کریں پھر مجبوری سے یہ راستہ. پوچھو علماء سے کہ اس کو مجبوری کہیں گے، کون سی مجبوری ہے؟ آج ہم جو پریشان ہیں میرے پیاروں، وہ پریشانی کی وجہ ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں. ہم ضروریات کی وجہ سے پریشانی ہے، ہم خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں. ضروریات زندگی کا وعدہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ زمین کے اوپر میں جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں، ہر ایک کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے. پکی بات ہے، طے شدہ چیز ہے کہ ضروریات زندگی تو اللہ پوری کریں گے، ہر ایک کی کریں گے اور کر ہی رہیں گے. کہتے نہیں کہتے ہاتھی نے مر نے کیڑی نے کر، گجراتی میں کہتے نہیں کہتے وہ لوگ، وہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتے ہیں، ہر ایک کو پہنچا جس کی ضرورت ہے اللہ اپنی قدرت سے پہنچاتا ہے، اللہ اپنے فضل سے پہنچاتا ہے. تو پھر کیوں پریشان ہے؟ کہ پریشانی کی وجہ خواہشات ہے، خواہشات کی وجہ سے. اور خواہشات دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہیں. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا تو نہیں ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے. اللہ نے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت بنائی ہے. خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوگی. ہاں اسی کو بات سمجھائے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ہاں اے اللہ دنیا کا کہ عیش تو عیش نہیں ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. یہ عیش کی جگہ تو، مزے کی جگہ تو، لذت کو اڑانے کی جگہ تو جو ہے وہ آخرت ہے، جنت ہے. مزے کی جگہ تو وہ ہے، عیش وہاں کریں گے. یا تو ضروریات پوری کرنے گے، اللہ عافیت کے ساتھ ضروریات زندگی پوری کرے. اسے دعا سکھائے، ہاں اللہ سے عافیت طلب کرو. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. تو ہم عافیت کس کو سمجھتے ہیں؟ بولو، ہمارا عافیت کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ ہم عافیت کس کو سمجھتے ہیں؟ سب ویل سیٹلڈ لائف، اس کو ہم عافیت سمجھتے ہیں. یہ سب معاملے سب برابر سیٹ رہنا چاہیے. اگر کوئی مشکل چاہے تو اس کا عافیت سمجھتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں اللہ سے عافیت طلب کرو. اور حدیث طور کا خلاصہ ہے اذان اور اقامت کے دوران میں بھی اللہ سے عافیت طلب کرو. اس موقع پر بھی دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بعض علماء نے لکھا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس موقع پر اللہ سے مانگو، مانگو اللہ سے، یہ عافیت اللہ سے طلب کرو. تو عافیت کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں عافیت جو ہے دنیا میں کسی بھی مہلک بیماری کا آدمی شکار نہ ہو. کیا ہے بولو؟ مہلک بیماری کا شکار آدمی نہ ہو. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ آدمی کسی دینی فتنے میں ملوث نہ ہو. یہ عافیت میں، دینی فتنوں میں آدمی ملوث نہ ہو، کیونکہ فتنوں کا دور ہے. اور ایک بزرگ ہمارے فرمایا کرتے تھے دنیا میں نیک عمل کی توفیق کا ملنا یہ عافیت ہے، اور آخرت میں عذاب سے بچنا وہ عافیت ہے. دنیا میں نیک عمل کی توفیق کا ملنا یہ عافیت ہے، اور آخرت میں عذاب سے بچنا وہ عافیت ہے. لیکن آج عافیت کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں. کہ میں مانگنے کو کہا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت. اللہ سے عافیت طلب کرو، اللہ عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ سے عافیت طلب کرو، بار بار مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے خوب مانگو
کہ مانگنا سکھائیں، مانگنے سے کمی نہ کریں، مانگنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ آج اللہ نے فرمائے جس کے سامنے دیکھو شکایت کرنے کو کہا، لیکن کس سے؟ اللہ سے اپنی شکایت کر، اپنی شکوے کر کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا نہیں۔ اے اللہ میں اپنی ذات سے کمزور ہوں، اسی لیے اللہ کے یہاں جوڑ دکھانا اصل نہیں، جاری اصل ہے۔ اللہ کو جوڑ پسند نہیں، جاری پسند ہے۔ جاری سمجھتے ہیں؟ آہو زاری۔ ہاں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، آہو زاری نہیں، بے چارگی نہیں ہے، کیونکہ کیسے ہو، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اطلاق ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، ساری چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو بندے کی یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کیا کرے، وہ آہو زاری کرے، اللہ کے سامنے بے چارہ بن کر جانا، بے چارگی کا اظہار کرنا، مخلوق کے سامنے نہ کریں، خالق کے سامنے کریں کہ جس نے یہ دروازہ کھول دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یوں سمجھو اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، کہ اللہ نے اس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے لیے کیا ہو گیا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ ہاں، اللہ کرے اللہ میں دعا والا بنا اور ہمارے کام دعاؤں سے بنے، کہ دعا والا جو بن گیا کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی، یقینی طور پر ہے کہ اللہ نے وہ چیز اسے عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا، تبھی تو مانگنے کی توفیق دی۔ لیکن ایک بات پکی ہے، شیخ رحمت اللہ لکھا ہے، بندہ جب اللہ سے دنیا کے دین کے بارے میں اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، آخرت کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سوال کو پورا ہی کرتے ہیں۔ پکی بات، اس کے لیے سوال پورا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں اس کی حکمت دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، ہر چیز اس کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ کہ اس کے لیے کیا، یہ تو مانگ رہا ہے 56 کروڑ کی چوتھائی، کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ رہے، اور اس کو تو مانگنے میں کیا ہے کہ وہ تو کچھ بھی مانگے، لیکن اس کو دیں گے تو یہ کھڑا رہے گا کہ اڑے گا؟ ہاں، پھر ٹیڑھا ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہ ٹیڑھا ہو جائے۔ ہاں، 56 کروڑ کی چوتھائی تو بہت دور کی بات، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوئے نا کہ ٹیڑھا پنا جائے، مسئلہ ہو جاتا۔ ہاں، یہ کچھ آیا ہے لگتا ہے کہ چال بھی بدل گئی، بال بھی بدل گئے، ڈال بھی بدل گئی، یہ کچھ آیا ہے۔ ہاں، لگ رہا ہے کہ معاملہ گرم ہے۔ ارے آنا تو بہت دور کی بات ہے، آنے کی امید ہوتی ہے نا تو وہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آنا تو بہت دور کی بات ہے، آنے کی امید پر آتا ہے نا تو بھی مسئلہ کھڑا۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کے پاس بیٹھے کہ ہمارے دوست کا ایک عجیب معاملہ ہے، وہ کیا کہنے لگے، ہمارے دوست کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اپنے یہاں اگر مال لے کر آتا ہے نا تو پہلے ہی بھول جائے کتنا مل سے، اس میں سے کتنا ملنے والا ہے، تو پہلے وہ خرچہ کر ڈالتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کہاں جائے گا یہ کہاں جائے گا، اور ابھی نیچے دے دیا۔ ہاں، کروڑوں کے مسائل میں چل رہا ہے، عادت ہی بن گئی ایسی کہ آنے سے پہلے تو آنے کی اعتبار سے خرچہ بڑھا دیا، اتنے ملنے والے ہیں، تو آنے کی امید پر یہ حال ہو جائے تو آ جائے تو پھر کیا ہوگا، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، تو یہ اللہ حکیم ہے کہ کس کو دینا، کتنا دینا، کیسے دینا، وہ سب اس کی حکمت میں ہے۔ ہاں، یہ ہضم بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہاں یہ برداشت کرے گا کہ، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ کے پاس فیصلے بندے کے مزاج کے خلاف تو ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ بندے کے مزاج کے خلاف تو ہوتے ہیں لیکن حکمت کے خلاف نہیں ہوتے۔ بندے کی برداشت کی بات، میرے ساتھ ایسا کیوں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوئی، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کہ تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے، کبھی مایوسی نہیں آئی کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کا کوئی راز ہے، اللہ کوئی نہ کوئی خیر دینے والا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، اگر اللہ کی حکمت سے کوئی دروازہ بند ہو رہا ہے تو یقین کرو اب فضل کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، کوئی دروازہ بند ہوتا نظر آ رہا ہے تو سمجھو کیا یقین کرو، اب تو فضل کا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ قرآن وعدہ کرے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ ہاں، تنگی کے بعد راحت یقین، ہاں تنگی کے بعد کیا ہے، راحت یقین اللہ کی طرف سے۔
کہ اللہ خیر دینے والا، اللہ کی طرف سے خیر ملنے والی ہے، پکی بات ہے۔ تو آدمی تو ایمان والا تو ہر وقت امید سے رہتا ہے، امید سے رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر ملنے والی ہے۔ میرے رب تو میرے ساتھ میں 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے، اور جس رب نے رحم کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اس رب سے میں مایوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس رب سے مایوس ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اپنے رب سے پور امید رہنا ہر وقت کہ میرا رب میرے ساتھ، اس کا نظام میرے ساتھ، اس کی طاقت میرے ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا، کسی کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ کرے اللہ ہمیں وہ یقین، وہ یقین کی مایا مل جائے تو کام مل جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں تو پھر سچ بتاؤ، آدمی کسی کے پاس جائے گا پھر لوگوں کی جوتیاں صحیح کرے گا، لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے گا، منت سے مدد کرے گا، باپا پیشاب کرے گا، لوگوں کے سامنے جا کر ذلیل و رسوا ہوگا کہ نہیں 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 نہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا، لگائے گا، گڑ گڑائے گا، گرائے گا۔ جب ایک دروازے پر اپنی ذات سے اپنے آپ کو گڑ گڑانا شروع کر دے گا، اللہ ڈرے ہر جگہ سے اور ہر معاملے سے اور ہر در سے اللہ پر ذلت اور رسوائی سے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ طے شدہ چیز، ایک کا دروازہ پکڑ لے، اللہ اپنے رب سے معاملہ صحیح کر لے، ہاں کہ لگ جائے گا اللہ کے ساتھ، بس اللہ تو کر دے کر دے کر دے کر دے عافیت کے ساتھ۔ اسی لیے کیا ہے، مانگنا نہیں منوانا ہے، اللہ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں لیکن صرف دنیا 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 دنیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ علیہ فرماتے آدمی کی فکروں پر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ اس کی دعائیں بنتی ہیں۔ ہماری فکروں میں کیا چیز ہے، ہماری سوچ میں کیا بنیاد ہے؟ ہاں اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری اس محنت کے ذریعے سے فکر بدلنا مقصود ہے، کہ آدمی کی فکر بدل جاتی ہے، آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو کہ کیا سوچ بنے کہ وہی بات جو رستم کے دربار میں جا کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہی تھی، اور وہ بات کیا کہی گئی؟ اس نے تو یوں کہا تھا تمہیں کیا چاہیے، تمہاری گلوں کی کمی ہے، اگر اناج نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم یہاں سے لے کر ایک کوٹ یہاں ہوگا اور دوسرا مسجد پاک میں ہوگا، اتنا گلہ تمہیں دے دیں، اتنے گلہ تمہیں دے دیں۔ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت؟ کپڑوں کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھے کپڑے تمہیں دے دیں۔ تمہیں بیوی کی ضرورت ہے، یعنی عورتوں کی ضرورت ہے، ہم اچھی سے اچھی عورتوں سے تمہاری شادیاں کروا دیں۔ کیوں کہا تمہیں کن چیزوں کی ضرورت؟ ہاں ہم تمہیں وہ دے دیں۔ تو کیا کہا، ہم نہ تمہارے پاس ملک کے لیے آئے ہیں نہ مال کے لیے آئے ہیں، ہاں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ ملک چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم تو مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بس اللہ کرے ہمیں سمجھ نہ جائے، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں، کتاب البات میں لکھتے ہیں، یہ سودی جتنا نظام ہے، یہ سودی نظام کی بہت بڑی بنیاد جو ہے ذہنی اعتبار سے آدمی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سود جتنا ہے نا، سود، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں یہ چاہے کوئی بھی شکل کا ہو، سود اور لون، چاہے فرمائے جتنی بھی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، سودی نظام اور سودی کاروبار کی بنیادیں جو ہیں، اس کے ذریعے سے ذہنی اعتبار سے آدمی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بنیاد ہے کہ اس کے لیے اس کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آدمی کیا بن جائے گا، غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں غلامی کا معیار اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اس کی ذہنیت بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہاں تو کیا کہا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا اس کا یقین ہو جائے۔ یہ محنت سے وہ خلاصہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں یہ سوچیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے بات چاہی جاتی ہے ہم اپنی ذاتوں پر محنت کرتے کرتے اپنا مقصد زندگی سمجھیں، کہ اپنی ذات کو محنت کا نشانہ بنانا، اپنے گھر والوں کو محنت کی بنیاد پر اٹھانا، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اس کی محنت کرنا، تاکہ ان کے اندر میں وہ معیار یقین کا، وہ عمل کا، وہ فکر آخرت کے اندر میں پیدا ہو جائے کہ وہ کسی بھی حال کے اندر میں دنیا میں کسی زندگی کے کسی موڑ پر کسی سے متاثر نہ ہو جاتا۔
یہ اپنے رب سے جو ہے ہاں ہر عمل کے مقابلے میں اپنے انجام کی طرف ان کی نظر رہے. اپنے بیوی بچوں پر اور محنت کرنا کہ ان کے انجام پر نظر رہے. ہاں کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. سچ میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. ہاں کہ بچپن سے اس کی عادت بنے کہ کچھ بھی ہو جائے گا سچائی کے ساتھ چلیں کہ سچائی کی بنیاد پر امانت ہے کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے اور سچ میں نجات ہے. ہاں یہ پکی بات کہ اپنی ذات کو اس بنیاد پر چلا کہ بچوں کو انجام پر اور اپنی اولاد کو انجام کی طرف اس کی نظر رہے کہ یہ تربیت کا معیار ہے. تعلیم تربیت کے لیے ہے. تعلیم برائے نام تعلیم نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے کیا ہوتا ہے تعلیم کہ یہ کوئی تبلیغ کا سبق ہے کوئی اس کے کورس میں نہیں ہے تعلیم کہ چلو بھائی تبلیغ کا کورس ہے اس لیے پورا کرو کھانا کہ تعلیم ہوتی ہے. یہ تعلیم کیوں ہے کہ تعلیم کے راستے سے تربیت کرو گھر والوں. یہ تعلیم کے راستے سے ہماری تربیت کا نظام بنے. ہر بھائی کی تربیت ایمانی تربیت عملی تربیت اخلاقی تربیت معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کی بنیاد کی تربیت. نرمی بھی آوے تواضع آوے توکل آوے خوشخلقی آوے. ہم اور یہ فرمائے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھولنے کے عادی بنے. بھولنے کے عادی ہاں کہ اندر جیلسی پیدا نہ ہو. جیلسی سمجھتے ہاں یہ بڑا طرح جس کو کہتے بڑا طرح ہاں یہ ہرس یہ بنیاد لالچ کی بنیاد گھروں میں نہ ہو. ایک دوسرے سے ہرس نہ ہو کہ بچپن سے ان کی عادت بناؤ. اسی لیے ماں باپ سے یہ بات کہی گئی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں. ہر ایک بچوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں. ہاں کہ ایک کے ساتھ میں زیادہ ایک کے ساتھ کم تو یوں سمجھو یہ ناانصافی ہوگی اور اس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کچھ ہوگی. ایک کی محبت بہت نظر آ رہی اور دوسرے کی محبت میں کمی ہو رہی. ایسا نہ ہو جائے ہاں کہ یہ بھی کہ کیا بنیاد ہے پوچھو کہ کوئی چیز لے کر جاؤ اللہ والے فرماتے ہیں تو ہر ایک کے بارے کے اندر میں پورا حساب کا برتاؤ کرو اپنے بچوں کے ساتھ. یہ ہر ایک بات سکھائی گئی تو پھر زندگی کے ہر معیار میں یہ بات بنے گی. یہ تربیت ہے. تعلیم تربیت کے لیے ہے ہر چیز کے اعتبار سے. عملی زندگی کہ جس چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا کرنا چاہے اپنے گھر والوں میں زندہ کرنا چاہا سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے. اپنے آپ کو اس کا پابند بنا دیں کہ اپنی ذات سے یہ بنیاد بنے کہ محبت اتنی دو کہ محبت کا معیار ہر ایک کے سامنے کہ بہت محبت دینے سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن محبت کے تقاضے میں حکم نہ ٹوٹ جائے. ہاں یہ بات سمجھ. بیوی کی محبت بچوں کی سمجھائی گئی. یہ سب تولا جائے گا قیامت کے دن میں. ان کے پیچھے کا خرچ بھی تولا جائے گا. سب کچھ ہوگا لیکن اس پر ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو. اسی لیے کچھ فرماتے ہیں حدود میں رہ کر حقوق ادا کرنا. حدود میں رہ کر حقوق ادا کرنا یہ کئی حقوق کے ادا کرنے میں حد نہ ٹوٹ جائے. شریعت کی حد نہ توڑنا کیونکہ دنیا تو ہے ہی حقوق ادا کرنے کی جگہ. اللہ کا بھی حق ادا کرنا اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہو. یہ تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. ہاں اسی لیے حدیث پاک کو خلاصہ فرمایا کہ وہ آدمی کے لیے کل قیامت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت کے وسط میں جنت کے بیچ میں نہر دلوانے کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے. آج سچ بتاؤ کیا حال ہوتا ہے کیونکہ موت استعزار میں نہیں ہے نا. مرنا ہے وہ سامنے نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں اتنے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور کورٹوں میں اور اس میں اور کہاں آپس کے اندر میں لڑتے تھے. بس حقوق کے معاملے لڑائی ہے. بس حقوق کے بارے میں لڑائی ہے. اور کیا لڑا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اگر حق کے ہونے کے باوجود حق چھوڑ دیں تو جنت کے وسط میں یعنی جنت کے بیچ میں نہر دلوانے کا ضامن ہو. کبھی چھوڑ کر دیکھنے کی عادی تو بنے کہ میرا رب ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. چھوڑنے کی عادی تو بنے. صرف چوتھا نمبر بات کرنے کے لیے نہیں ہے اقرار مسلم اقرار مسلم اقرار مسلم. اقرار مسلم سے مقصد کیا ہے ہاں کہ اپنے اخلاق درست ہو اپنے حق کی رعایت ہو دوسروں کے حقوق کو ادا کریں. ہاں یہ بات پکی بات ہے. تو پھر کیسے ہوگا کہ اپنی ذات کو اس کی مشق کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہر مخلوق کے بعد کہ جو زمین والوں پر رحم کرے آسمان والا ان پر رحم کرے گا لیکن میری تو کوئی چیز میں آموشریش نہ آئے اور سب کچھ اپنی جگہ پر سیدھا سیدھا چلتا رہے. ایسا تو ہوگا نہیں.
اللہ کے لیے لیٹ گو کی بھاونا کے ساتھ چلنا، درگزر کی بنیاد پر چلنا، درگزر کی بنیاد اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو لوگوں کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا عادی بنے گا، اللہ بھی اس کی غلطیوں کو بھلا دے گا، اللہ بھی اسے معاف کرے گا۔ آج تو بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، ہاں بہن بہنوں میں جھگڑے، عجیب عجیب میں، اللہ حفاظت، رشتے داروں میں مسائل، اور کئی سالوں سے یہ فرمائے وہ کورٹوں میں مسائل میں وہ چل رہے ہیں، کیسوں میں چل رہے ہیں، اللہ حفاظت۔ کہ ہماری بنیادیں یہ نہیں ہے اللہ کی لیٹ گو کی بھونا کے ساتھ۔ میرے آقا نے جب وعدہ فرمایا جنت کے وسط میں محل دلوانے کا ضامن ہوں، یقینی طور پر جب اس کی جنت سنور جائے گی، دنیا کے مسائل بھی اللہ سنوروں میں عزت کے ساتھ حل کر دیں گے۔ دنیا والے بیوقوف کہنے چاہیں، دنیا والا بھولا کہنے چاہے کہ میں نے اس کے ساتھ یوں کر دیا اور اس نے یوں دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کے کرم سے اپنے بدر سے بڑا چڑھا کے عطا کرے گا، اور ایسا عطا کرے گا جہاں سے گمان نہیں ہو۔ ہاں اللہ کے بندوں کے حقوق، کیونکہ یہ سب سے بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ فقیر اسی کو کہا ہے، مسکین اسی کو کہا ہے۔ ہاں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں، لیکن حقوق والے آئیں گے اور سارے حق لے کر نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، پھر ان کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، اللہ حفاظت۔ ہاں کہ بہت تہجد گزار، بہت نمازی، بہت تسبیح پڑھنے والے، بہت قرآن پڑھنے والے، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ حقوق کی پائمالی ہوگی۔ ہاں تو اس کی بنیاد پر فرما دیا جائے گا ہر ایک کا حق، لو بھائی اتنی نیکی اس کو، اتنی نیکی اس کو، اتنی نیکی اس کو، اتنی نیکی اس کو۔ اب یہ بیچارہ خالی ہو، یہ سب سے بڑا مسکین نہیں ہوگا، سب سے بڑا فقیر تو یہ ہے کہ جو سب ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آ وہاں کچھ نہ بچے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے میرے پیارو محنت اسی کی ہے کہ اللہ کے بھی حق ادا ہو اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا ہو۔ ہاں کہ یہ اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے محنت ہے، ورنہ صبح سے لے کے شام تک اسی کے تذکیر اور مراقبوں میں آدمی چلتا رہے کہ اس نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، اس نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، اور فلانے سے ملا تو فلانے نے ایسے راستہ بتا دیا، اور اس کو راستہ بتانے والے بھی ویسے ملتے ہو۔ سچ بتاؤ اسے آخرت کہاں یاد آئے گی؟ موت کہاں یاد آتی ہے؟ ہاں جنت جہنم کے مسائل کہاں یاد آتے ہیں؟ اور یہ فرمایا وہ نظام کا معاملہ کہاں یاد آئے گا؟ کیونکہ اس کے تذکرے نہیں ہے۔ یہ نکالا اس لیے جاتا ہے کہ راہ خدا کے اندر میں نکل کر مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں، گشتوں کی محنت میں، گھر گھر فرد کے پاس جا کر لوگوں کی خوشامد کے ذریعے سے، اطاعت کے ماحول کے اندر میں، اور یہ فرمایا کہ عبادت کے معیار میں اور اپنی ذات کو سیکھنے سکھانے کے جذبے کے ساتھ میں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، دین کی محنت اور رات کے رونے کی بنیادوں پر اپنی زندگیوں کے معیار کو ایسا صحیح کر لیں، اپنے اوپر ایسی مشق کریں کہ پھر وہ جب واپس اپنے دنیا کے شعبے میں پہنچے تو اندر کی مایا بدلی ہوئی ہو، جو اسے ہر حال میں حکموں والی زندگی پر کھڑا کر سکیں۔ اس لیے ماحول چھڑوایا جاتا ہے، ایک ماحول میں لے جانا اس لیے ہے کہ ماحول میں لے جانے کے لیے ہماری دعوت جو ہے، لوگوں کو دعوت اعمال کی دعوت، ہماری دعوت کس چیز کی ہے؟ عمل کی ہے، کہ اللہ کے بھی حق، اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کریں، کہ وہ استعداد پیدا ہو جائے، وہ اندر کی طاقت بن جائے، وہ اندر کا معیار بن جائے، اس کے لیے۔ اور جو اس کام کو لے کر چلے گا کہ اللہ ضائع کریں گے، کہ بالکل نہیں کریں گے، کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانے اور اللہ اسے ضائع کر دیے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اسے ضائع نہیں کرے، بلکہ اللہ پاک اسے نوازیں گے۔ ہاں اللہ کی طرف سے اسے اس کا اکرام کیا جائے گا، یقینی بات، اور اللہ کی مدد کے وعدے بندوں کے ساتھ پورے ہو جائیں، اور اللہ جس کی مدد کا وعدہ پورا کرے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یقینی بات۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکلو نکلو نکلو، نکلنے سے مراد یہ ہے کہ نکلنا اس لیے ہے جن شعبوں کو چھوڑ کے نکلیں گے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ جن شعبوں کو لے کر چھوڑ کر نکلیں گے، ایک مرتبہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، یہ سفر کی دعا ہے، اللهم اني اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم حفظ علينا سفرنا هذا وعافنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ اگر یہ استراء خدا میں نکل کر سفروں کے دوران پڑھی، دوران میں پڑھی، نکلنے میں پڑھی، دوران میں پڑھی، واپسی میں بھی پڑھی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ واپسی میں گھر والوں کو خوشحال پائے گا۔ ہمیں تو یہ بات سکھائیں،
نکلنے سے مراد یقینی طور پر ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی حفاظت ہی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کو حافظ ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. نوکری کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کی حفاظت میں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کی حفاظت میں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کی حفاظت میں، کھیت کاروبار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کی حفاظت میں. جن چیزوں کو، جن نقشوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اللہ کی حفاظت ہی میں ہے. اللہ کرے وہ یقین مل جائے. ہاں لیکن ہمت کے ساتھ قدم اٹھاویں، گھبراوے نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کو ساتھ لینے کے جذبے کے ساتھ قدم اٹھائیں گے. اللہ ضرور بھی ضرور اپنے وعدوں میں سچا ہے. اللہ کی سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. پوچھو علماء سے ہر جگہ کیا فرمایا؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات پکی نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات ڈنکے کی چوٹ ہے. اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ حق نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا جب اس کے کام کو لے کر چلیں گے. دور صحابہ میں صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین اسی بنیادوں پر چلے ہیں، اسی بنیاد پر چلے ہیں کہ نہیں ساری چیزوں کے ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اس کا وعدہ ہے، اس کی طاقت اور قدرت ہے، اور پیچھے جن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ اللہ کی حفاظت ہی میں ہے. تو انشاءاللہ جب اپنے قدموں کو اٹھاتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت اپنے وعدے انشاءاللہ پورے کرتے ہی چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس میں ہم سے بڑی کوتاہی کمی ہو گئی، غفلت اور سستی ہو چکی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن بقیہ زندگی جتنی باقی ہیں وہ تو نیت اور عزائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنا دین سیکھیں گے، دینی زندگی بنائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا مقصد زندگی اللہ کے دین کی حیات، دین کی بقا، دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے قربان کریں. اگر زندگیاں بھی لگ جائے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی، اے اللہ میں تیرے راستے میں چلوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس لفظ کو دہرایا ہے. اس کو دہرایا ہے، اتنی تمنا ہے ظاہر. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعلنا فی بلد رسولک. اے اللہ تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں اور نبی کے دیار میں دفن ہونا چاہتا ہوں. معمولی چیز نہیں ہے راستے کی موت، تیرے راستے کی طلب کی. ہاں اللہ سے مانگا ہے، یہ معمولی چیز نہیں. اللہ کے راستے کی موت کے مطلوب آج موت سے ہمیں جو ہے نا یہ اللہ معاف فرمائے خوف ہو چکا ہے. اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں، اور موت اللہ کی ملاقات کا پل ہے. لیکن آج اللہ معاف فرمائے کیا ہو گیا؟ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا بھائی دل کو جب تشکیل ہو تو آدمی سمجھا دے کہ 4 مہینے کے لیے مر گیا، چلے کے لیے مر گیا، کیا فرق ہے؟ کیا میں موت آ گئی تو واپس آؤں گا سب دیکھنے کے لیے؟ اللہ کے لیے مر گیا، اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا تو اللہ اسے ضائع نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جان دے دی اسی کے نام، جان دے دی اسی کے نام، یعنی پوری زندگی لگا کر جان قربان کر دی، پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکے. جان دے دی اسی کے نام، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکے. جان گوا دے اس کے راستے میں اور جان لگا دے اس کے راستے میں، پھر بھی اس کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکے. اس کا تو حق اتنا بڑا ہے کہ اسی کا تو دیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے لیے لگانا ہے. یہ کون سے کمال کی چیز ہے؟ ہاں کہ جان دے دی اسی کے نام، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے. اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کی مشق اور عادت ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے 4 مہینے اللہ کے لیے لگاؤ، اور بار بار کے 4 مہینے لگاؤ. جن کے نہیں لگے ہیں وہ تو اپنی ذاتوں پر رحم کریں، اپنی ذاتوں پر رحم کریں. 4 مہینے لگا میں، اور 4 مہینے لگا کر دیکھے تو صحیح. یہ سال سے ہم آواز سن رہے ہیں 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے، تو اس کے اندر اللہ نے کیا حقیقت چھپا کر رکھی ہے؟
اور جن کے لگ چکے ہیں ان سے کہا جاتا ہے بار بار کے 4 مہینے لگاؤ تاکہ تمہارے بار بار کے 4 مہینوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے اندر میں ایمان اعمال صفات سے اللہ پاک آراستہ کرتے ہوئے تمہارے ہاتھوں اللہ عملہ اور مجموعہ تیار کریں گے جو تمہاری کمائی ہو جائے گی، جو تمہاری کمائی گنی جائے گی، اور کل قیامت کے دن یہ سب کچھ اگے گا. ہم تو چلے جائیں گے موت میں، موت کے بعد اپنی قبروں میں، لیکن انشاءاللہ تم انشاءاللہ جس عملے کو اور مجموعے کو تیار کر کے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ ساری خیر انشاءاللہ قبروں میں پہنچتی رہے گی، اور پھر وہاں مزے اڑائیں گے، وہ عیش کریں گے، وہ لذت اڑائیں گے. اللہ کرے وہ کمائی ذہن نہ جائے. 200-500 روپے کی کمائی، 1000 روپے کی کمائی پر آپ نے سب کچھ لوٹا دیتا ہے. اللہ کرے مجمع کما کر اپنی ذات سے جاویں، عملے کما کر چلے جائیں، ملک کے ملک کما کر ہم چلے جائیں دنیا سے. وہ جذبہ اور داعیہ ہمارا پیدا ہو جائے جس کو حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی ہے. لوگ اپنے پیچھے جو ہیں علاقہ اور خاندان اور قبیلے چھوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے پیچھے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں. رشک کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں پھر تو حضرت نے پورا عالم چھوڑا ہے. اللہ غریب کی رحمت فرماوے، اللہ ان کے درجات بلند فرماوے، اللہ اپنی شان شان بہترین بدلہ نصیب فرماوے. ہمارے بڑے جو ہے نا جنہوں نے کمائیاں کی ہے ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے، اسی لیے اس کام کا اخلاص بڑا عجیب ہے کہ ہم کس کی محنت سے لگے وہ معلوم نہیں اور ہماری محنت سے کون لگے گا وہ معلوم نہیں. اس لیے موت تک چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا. جب یہ کھولے گا تب پتا چلے گا. اتنی حج، اتنی نماز، اتنے صدقے، اتنے خیرات، اتنے علماء، اتنے حفاظ، اتنے قربا، اور اس کے اعتبار سے اتنے مدارس، اتنے مکاتب، اس کی خانقاہ، اتنی مساجد، کیا کچھ وجود میں آ گیا. اللہ پاک نے اپنے کرم اور فضل سے اتنی بڑی کمائی ہو گئی، اتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا. پھر وہاں مزے اڑائیں گے انشاءاللہ، لذتیں اڑائیں گے. یہ سب کچھ کھاتے میں لکھا جائے. اللہ کرے ایسے خوش قسمت کو اللہ ہمیں شامل فرمائے. ہاں اسی لیے آپ کا ساتھ فرمایا اس کا خلاصہ کو خوش قسمت بندہ وہ ہے جسے اللہ خیر کی چابی بنا دے. دنیا میں اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آ رہی ہو اور شر ختم ہوتا چلا جا رہا ہو. اور بڑا بدقسمت اور قسمت کا مارا ہوا پھوٹا ہوا وہ آتی ہے دنیا میں جو شر کی چابی بنے اور خیر کا تالا بنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس میں میرے بعد اس بزرگوں نیتیں کریں، ادائیں کے ارادے کریں کہ اپنی ذات سے انشاءاللہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین اور دین کی محنت کے ساتھ وصول کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس کی پہلی سیڑھی 4 مہینے ہیں. ہمت کے ساتھ بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون ہمت کے ساتھ بتاتا ہے؟ ہمت کرو، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے بتاؤ. اگست سے ستمبر سے یہ تو غالب ہے، کان ہے کان. ماشاءاللہ فرماؤ بھائی جلدی جلدی بتانا شروع کرو، اٹھنا شروع کرو بھائی. اللہ آپ کی مدد کریں گے ماشاءاللہ. غالب میں بڑی استطاعت ہے، گھر گھر میں استطاعت ہے، بس طے کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے بڑی خوبیوں والا آپ کا مجموعہ رکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو بھائی جانے کی فکر نہ کرنا، بیٹھے بھائی. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، معذوری نہ ہو، اللہ کے لیے بیٹھے.